السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان امپورٹنس سیکسول ڈیبلٹی، نامردی یا ضعف با یا کمزوری با۔ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر مکمل اور ڈیٹیل کے ساتھ مین میڈیسنز کا استعمال اور ان کی علامات، ان تمام کو دیکھیں گے۔ سردیوں کی سیزن ہے، اکثر لوگ اسی مرض کی بات کر رہے ہیں، خاص شادی شدہ حضرات، یہ ان کے لیے اسپیشل ہے اور صرف انہی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں، کیونکہ ان کی بہت سارے مسائل تھے۔ میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس ریگولر آتے ہیں آپ لوگ اپنا علاج بھی خود کر سکیں، اس لیے اس کی مین جو علامات ہیں، مین میڈیسنز، وہ تو میں یہاں بتا دوں گا۔ باقی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو میری واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس کے علاوہ علامات آتی ہیں تو آپ ان کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ اس قسم کے نمبرز یا کمبینیشنز بھی بنائے جاتے ہیں جو کہ جلد رزلٹ دیں۔ نیو ایئر پہ میں نے پہلے بھی ایک نمبر دیا ہے، یعنی کہ بنا کمبینیشن پورا ہی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اب سنگل ریمیڈی کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ، تاکہ ایسے مریضوں کا مستقل علاج ہو سکے، اس کے لیے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً کیا کریں۔ ایک تو آپ کا مجھ سے تعارف ہو جائے گا، دوسرا میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی آسانی ہوگی، کیونکہ جب ریکارڈ موجود ہوتا ہے دوست کا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ویڈیو دیکھ کے ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے یا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو ہم بھی اپنی خوش دلی کے ساتھ اس کو مکمل ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے۔ آگے شیئر اس لیے کریں تاکہ دوسروں تک اس کا علم پہنچ سکے، یہ نالج بیس ہوتی ہیں۔ بہت سے مریض ایسے ہیں جو اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے، ان کو سمجھ آ سکے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ، اگر میرے پاس نہیں تو جہاں بھی جائیں ان کو مکمل ڈیٹیل بتائیں، تاکہ ڈاکٹر ہومیوپیتھ جو ہے وہ علامات بیسڈ علاج کرتے ہیں تو ان کا صحیح علاج ہو سکے۔ لہٰذا اب ہم اپنی ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں۔ اس مرض میں قوت مباشرت کا مکمل طور پر ختم ہو جانا یا کم ہو جانا یا زائل ہو جانا، جماع کی کثرت کی وجہ سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، جماع کی طرف رغبت نہ ہونا یا انتشار نہ آنا، طبیعت میں خیالات کی حد تک رہنا، خیالات سے پر ہی سارا کچھ منتشر ہو جانا، یعنی کہ اس کا فعل ہی کام فرق ہو جانا، اور اس کا دل ٹوٹ جانا یا اس کا حوصلہ بھی ختم ہو جانا۔ اسباب مرض اس میں کون سے ہیں؟ اس کے مرض کے اسباب جو ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عضو جو ہے، عضو تناسل خاص طور پہ حصوں میں کسی پیدائشی نقص کا ہونا، کثرت مباشرت کا ہونا، مشت زنی کی وجہ سے، کثرت جریان یا منی کے احتلام کی وجہ سے، بعض امراض میں زہر عطشے یا سوزاک کی وجہ سے، قلت منی کی وجہ سے، تفکرات کی وجہ سے، زیادہ دماغی کام یا سوچ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے، جسمانی کمزوری یا
چرس وغیرہ یا بھنگ وغیرہ یا شراب وغیرہ کے نشے کی وجہ سے یا افیون کھانے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، یا اس کی علامات میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا اس کی فنکشن میں خرابیاں آ جاتی ہیں، ان تمام مسائل کو ہم ایک ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا علاج ویسے تو اس کے اوپر بے شمار ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، اگر میں ان کا ذکر کرنا شروع کروں تو شاید 2 یا 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ویسے بن جائے صرف ذکر کرنے میں۔ میں مین 10-12 میڈیسن میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ دوں گا تاکہ آپ کو مکمل علاج اور علامات مکمل مل جائیں، صرف اور صرف اس اتنی ٹاپک پہ، سیکس کے اوپر، جو یہ میں نے نمردی کا مطلب ٹاپک چوز کیا ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ پھر سے رابطہ کر لیں۔ ایگنس کاسٹس نمبر 1 سب سے پہلے آتی ہے۔ ایگنس کاسٹس یہ سب سے مشہور دوا ہے۔ عضو کا ڈھیلا پڑ جانا یا ڈھیلا پلپلا رہنا، ٹھنڈا رہنا، خواہش نہ ہونے کے برابر ہونا، یا بار بار سوزاک کی وجہ سے سوزاک کے مرض کی وجہ سے نمردی کا پیدا ہو جانا، اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ امینا سٹائوا نمردی کی یہ دوا ہے۔ جب یہ مرض جلک کی وجہ سے، یعنی کہ مشتنی کی بد عادت کی وجہ سے، کثرت مباشرت کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، بوجہ فکر، غم، تشویش، رنج، کثرت مطالعہ کی وجہ سے اس کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں، تو یہ اس کے لیے بھی سود مند ہے۔ نمبر 3 ڈامیانا۔ ڈامیانا اصل میں سیمن پیدا کرنے کی میڈیسن بھی ہے۔ اچھا، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہوتی ہیں صرف جو مردوں کے بارے میں بتائی جائیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں، فیمیل پہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اصل میں جو اس کا اثر ہے وہ علامات کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں یکساں طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ دونوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے کہیں کہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی بھی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فائنل یہی نہیں کہنا کہ یہ صرف مردوں کی میڈیسن ہے۔ اور لوگ، ایک دفعہ میں نے ایسا ذکر کیا ایک پیشنٹ سے، اس کی میڈیسن فیمیل کی ڈامیانا بنتی تھی، اس نے اس لیے استعمال نہیں کی کہ یہ مردوں کے امراض میں بیان کی گئی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ٹپیکل علامت جب بھی آئے گی، جہاں بھی آئے گی، وہاں استعمال کی جائے گی۔ ڈامیانا جو ہے یہ نمردی کی کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اور یہ جریان منی کو کم کرتی ہے اور سیمنز کی مقدار کو بڑھاتی ہے، خواہ سوزاک کی وجہ سے، یاتشا کی وجہ سے ہو۔ یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اسٹیفسیگریا، اس مرض میں کثرت جماع، مشتزنی کا شکار رہ چکا ہو، جو مریض جو ہے وہ مشتزنی کا شکار رہ چکا ہو، اور قوت جماع اس کی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو یا کمزور ہو چکا ہو، لیکن سیکسول ڈیزائر، خیالات ہر وقت اس کے دل میں موجود رہیں، اور پست ہمت اور مغموم ہو، صحت اس کی اجازت نہ دے۔ سلیکس نائگرا، یہ بھی مشتزنی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، منی کے اخراج کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، جسم میں جان نہ ہو، بہت کمزور ہو گیا ہو، اور اس کو اس کام سے اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہو، تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے سلیکس نائگرا۔ سپالمیٹو یا سائبل سرلوٹا، اس کا دوسرا نام سائبل سرلوٹا ہے۔ یہ ویسے تو اور بھی مثانے کے امراض میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ سیکس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ نامردی کو ختم کرتی ہے۔ جوانوں کو، خاص طور پر جو ہمارے لڑکے ہیں جن کی ایج کم ہوتی ہے، غلط کاری کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں،
یہ ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے. جلک یعنی مشتنی کرتے ہیں. کثرت جمع کا عرضہ جن کو ہوتا ہے ان کے لیے. وہ مادہ منویہ کے زیادہ اخراج کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے. جمع سے نفرت ہو جاتی ہے. اعصاب کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، یہ نہایت مفید ہے. اس کے استعمال سے اعصاب میں طاقت آتی ہے، قوت با بڑھ جاتی ہے، اور قوت با کو زائل ہونے کی وجہ سے حصے جو سگڑ جاتے ہیں یہ ان کو بھی کور کرتی ہے. انزال کے وقت بہت درد ہوتا ہے، یہ اس تکلیف کو بھی کور کرتی ہے. ایک چھوٹی سی بات جاتے جاتے بتاتا جاؤں، سپالمیٹو اور سلیکس نیگرا کو اگر ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ جو میں میڈیسن بیان کر رہا ہوتا ہوں یہ میں نے ذاتی طور پر استعمال کی ہیں، اور ان کا رزلٹ دیکھنے کے بعد میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. یہ ایسی نہیں ہے، یہ اپنے ریسرچ کیے ہوئے اپنی ایج کے ساتھ اتنے وقت سے جو میں نے کام کر رہا ہوں اسی کے جو تجربات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ کون کون سی میڈیسنز زیادہ بہتر ہیں. لائکوپوڈیم یہ بوڑھے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے، خاص طور پر جو بڑھاپے کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں، اور جبکہ قوت مکمل طور پر زائل ہو جاتی ہے، مکمل ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے خواہش جمع بہت کم ہو جاتی ہے. سیلینیم جو ہے خواہش جمع بہت ہی کم ہو جائے، خیالات زوروں پر ہوں، یعنی کہ انسان کے ذہنی خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں لیکن خواہش نہ ہو. عملی طور پر یہ صفر ہوتے ہیں. قوت با کمزور، اور منی اور غدہ کا جو رس ہے یعنی کہ مزی کے جو قطرے ہیں وہ ہر وقت گرتے رہتے ہیں، ہر وقت کپڑے ناپاک رہتے ہیں، اس کے لیے بہترین ہے. اور خاص ٹائم پہ مباشرت کے وقت مریض مکمل طور پر کمزوری محسوس کرے. اور یہ بد مزاج ہوتے ہیں، ان لوگوں کا مزاج جو ہے وہ بد مزاج، اور انٹرکورس کے ٹائم مکمل طور پر عضو ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور صورت انزال، قبض، دھوپ ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہ ٹپیکل علامات کے اوپر علامات کو خاص مد نظر رکھیں. میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوتا ہوں، ہومیوپیتھی لینگویج کے اندر علامات کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی علامات غلط ہوں گی تو میڈیسن آپ کی ہمیشہ غلط ہوگی، اور آپ کو اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ میڈیسن استعمال کی ہے اور اس کا فائدہ نہیں. اکثر دوست احباب ایک نقطے کے اوپر میڈیسن سیٹ کرتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل نہیں لیتے. ان کی پوری ڈیٹیل لینے کے لیے میرے بلاگ پر اس کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، یا پوری میڈیسن کی جو میں ویڈیوز دے رہا ہوں ساتھ اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. ان کو مکمل سنیں. ذہنی علامات، جسمانی علامات اور مرض کی علامات ساری کو ملانا پڑتا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آپ کی میڈیسن ہے یا نہیں. نیکسٹ، آرنیکا. چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر اس کی نامردی کا عارضہ لاحق ہوا ہو یا قوت با کمزور ہوئی ہو تو اس کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے. ہائپیریکم بھی جو ہے یہ بھی اگر اس جگہ پہ چوٹ لگ جائے اور اس کو یہ نقص پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ہیپیریکم اور آرنیکا جو ہے یہ دونوں چوٹ کے حساب سے میڈیسن بتائی جا رہی ہیں. فاسفورک ایسڈ یا ایسڈ فاس، یہ نامردی کی بہترین میڈیسن ہے. یعنی کہ ٹاپ میڈیسنز میں جو 4-5 میڈیسن ٹاپ پہ آتی ہیں یہ ان کے حساب سے ہے. ایسڈ فاس جبکہ عضو خاص جو ہے نہایت کمزور ہو گیا ہو یا ذکل حص ہو گیا ہو، انتشار سے قبل ہی وہ فارغ ہو جائے، یعنی کہ انزال ہو جائے اس کا، اور جماعت کی کیفیت ختم ہو جائے. یہ عارضہ جلک لگانے کی وجہ سے اگر پیدا ہوا تب بھی یہ نہایت کارآمد ہے، بہت اعلیٰ دوا ہے یہ. یعنی کہ اس کو دواؤں میں کمال کا درجہ حاصل ہے. کالی بورمیٹم
نمردی میں حصے زائل ہو چکے ہوں، یعنی ٹیسٹیکل جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہوئے محسوس ہوں، ان کے اندر کوئی آپ کو چیز فیل نہ ہو رہی ہے، اس کے لیے کالی برومیٹم ہے۔ نیکسٹ اومیکا، جن کو ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہوں، قبض رہتی ہو، خوراک سے ہضم نہ ہوتی ہو، عام عصبی کمزوری واقع ہو گئی ہو، مزاج جو ہے اس کا چڑچڑا ہو گیا ہو، اور ساتھ ہی نمردی ہو، تو نیکسٹ اومیکا بہتر ہے۔ کلیڈیم جو ہے نمردی میں بہترین دوا ہے۔ جب اس کا عضو جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہو، بوسہ قرار کرنے سے بھی اس میں جنبش نہ آئے یا وہ ویسے ہی فارغ ہو جائے، قضے میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو، یعنی کہ عضلات تناسل میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو، اور خواہش بھی نہ ہو، شہوت بھی نہ ہو، اور صورت انزال ہو جائے، کلیڈیم اس کی بہترین میڈیسن ہے۔ یہ مشتنی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اگر مشتنی زیادہ کی ہو اس کی وجہ سے بھی علامت آئے، یہ اس کے لیے بھی بہتر میڈیسن ہے۔ باقی اس کی ہدایات یا کچھ اور علامات کے اوپر چند ایک میڈیسن ہیں۔ جب انتشار نہ ہوتا ہو تو کونیم کالیوڈائڈ بھی دی جا سکتی ہے، اور کذیب ٹھنڈا ہو، ڈھیلا ہو تو جلسیمم، ہیپیریکم، لائکوپوڈیم، سلیشیا سلفر بھی ہیں۔ فوڈ ٹیسٹیکل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہیں تو کیپسیکم بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹیلاگو ہے، سینگونیریا ہے، بوفو ہے، ارجنٹم نائٹ ہے، اور بھی کافی ساری میڈیسن ہے۔ ان کا بغور مطالعہ کریں اور بقیاس ان کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ ٹائم مزید انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز بھی آئیں گی، ان کے امراض کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ میری مسلسل ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ آپ کو جب بھی میری ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے، مکمل معلومات آپ کو حاصل ہوں، میڈیسن جہاں سے مرضی خرید لیں اگر علامات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں تو بھی حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔